السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے اور وہ سوال سب کی ضرورت کا ہے، اس لیے میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا کر کے سب کو جانکاری دے دی جائے۔ سوال غسل کے بارے میں ہے اور معلوم کرتے ہیں کہ غسل کرنے کی نیت کیا ہے اور کیا غسل کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ غسل سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، غسل کرنے کی دعا کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، ہر انسان ان کو جاننا چاہتا ہے اور معلوم ہونی چاہیے سب کو، اس لیے کہ غسل اسلام کی نظر میں یہ انسان کی اور مسلمان کی پاکی کا ذریعہ ہوتا ہے اور انسان کو غلاظت اور گندگی سے نکال کر کے طہارت اور پاکیزگی کی جانب لاتا ہے۔ اس کے بغیر ہی اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے دیگر عبادات کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں، بغیر غسل کے، جنابت کی حالت میں یا عورت کو ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل کے کسی عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے غسل کے تعلق سے یہ باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل کی نیت کیا ہے۔ غسل کی نیت کے سلسلے میں آپ ذہن میں رکھیں، جس چیز کے لیے بھی آپ غسل کر رہے ہیں اسی کی نیت کر لیجئے۔ مثال کے طور پر ہماری مائیں بہنیں ماہواری سے، پیریڈ سے پاک ہوئی ہیں، پیریڈ ان کے آنا بند ہوئے ہیں، تو وہ یہ نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں، میں حیض کا غسل کر رہی ہوں، میرے پیریڈ بند ہوئے ہیں، اس گندگی سے پاک ہونے کے لیے میں غسل کر رہی ہوں۔ یا ایسے ہی کوئی عورت نفاس سے پاک ہوئی ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس سے پاک ہوئی ہے، تو وہ یہ نیت کرے کہ میرا جو بچے کی ولادت کے بعد خون آ رہا تھا اب میرا وہ آنا بند ہو گیا، میں اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ ایسے ہی کوئی مرد غسل کر رہا ہے، اگر وہ ناپاک ہے، جنبی ہے، تو وہ یہ نیت کریں کہ میں اس جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ غسل کی نیت ہے۔ اور اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے غسل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعے میں آپ غسل کر رہے ہیں، تو یہ نیت کیجئے کہ میں جمعے کی نماز کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے پر عید کے دن آپ غسل کر رہے ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں عید کے دن کی وجہ سے، عید کے دوگانے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، بغیر نیت کے بھی آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فرائض غسل ادا کر لیے، جو چیزیں غسل میں فرض ہیں آپ نے وہ ادا کر لی، تو بغیر نیت کے آپ کا غسل چاہے آپ کو ایسا کر رہے ہو درست ہو جائے گا۔ لیکن نیت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نیت کرنا مستقل ایک نیکی ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں گے تو پھر اس نیکی کے کرنے کا آپ کو اضافی ثواب ملے گا، اللہ کی جانب سے اس نیت پر آپ کو مزید ثواب دیا جائے گا۔ اور نیت کرنے میں ہمارا کچھ لگ تو نہیں رہا ہے، ہماری زبان گھس نہیں رہی، ہمارا دل چھوٹا نہیں ہو رہا ارادہ کرنے سے۔ ارادہ کرنا ہے، ارادے کا ہی نام نیت ہے، اس لیے نیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ غسل سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا غسل کی دعا کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں، احادیث میں غسل کے تعلق سے کوئی دعا منقول نہیں ہے کہ غسل سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ غسل کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں سکھلائی ہے، اس لیے خاص دعا کوئی منقول نہیں ہے۔ اگر بہتر سمجھیں تو وہی دعا پڑھ لیں جو ٹوائلٹ کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اسی دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک ارادے پر آپ کو ثواب دے دے گا اور اس دعا کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آج تو خاص طور پر چونکہ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں، تو غسل کرنے کے جانے کا مطلب یہ کہ آپ ٹوائلٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور ٹوائلٹ میں آپ جب جا رہے ہیں تو وہاں شریر قسم کے شیاطین اور جنات موجود وہاں ہوتے ہیں، تو ان کے شرور و فتن سے بچنے کے لیے وہی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ باقی الگ سے غسل کے لیے احادیث میں کوئی دعا منقول نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں،
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.